ایک رات کی مخلصانہ عبادت کا پھل۔ حضرت علامہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دیاں بڑے عابد و زاہد اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ کی عبادت خشیت اور زہد کی بے شمار مثالیں ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو دنیاوی لذتیں حاصل ہو جائیں وہ اللہ کی حقیقی قربت اور روحانی کیفیات سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سال بھر مسلسل عبادت میں مشغول رہنے کا ارادہ کیا اور تنہائی اختیار کر لی۔ اب دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے اور دنیاوی معاملات سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ سال ختم ہونے پر اپنے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر میری یہ عبادت تیرے دربار میں قبول ہوئی ہے تو مجھے اس کا کوئی اثر، کوئی نشان عطا فرما۔ اسی رات اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی ہستی اب سے کہہ رہی ہے کہ اے مالک، تمہاری عبادت قبول ہو چکی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہارے وسیلے سے فلاں شخص کو ہدایت نصیب ہوگی۔ چنانچہ جب اب صبح اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر عجیب نور اور روحانی جلال ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور بولا کہ حضرت، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، لیکن خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے نیکی کی طرف بلایا۔ وہ نوجوان آپ کی صحبت اختیار کر کے اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ کرامت۔ حضرت کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا وہ یہی کہتے کہ یہ شخص دنیا سے نہایت ہی فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے حجرے میں بہت کم کھاتے تھے، انتہائی قناعت پسندی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ چند افراد نے آ کر کہا کہ آپ کے چہرے پر عجیب نور ہے، یہ کیسے آیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ جب آپ تنہائی میں عبادت کرتے تو آواز آتی کہ میرے بندے کو بلاؤ، کیونکہ وہ راتوں کو میرے سامنے روتا ہے۔ یہ سن کر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی۔ ایک دن آپ نے فرمایا، جب تک دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تب تک اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ حیرت سے پوچھتے، حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا، میں رب کی رحمت کی جھلک دیکھتا ہوں۔ رات کو ایک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ نورانی چہرہ لیے ہوئے ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ حضرت نے کہا، میں نے تو کوئی خاص دعا نہ کی تھی۔ اس پر فرمایا، تم نے سچائی اور اخلاص سے جو دعا کی وہی بارگان الہی میں مقبول ہوئی۔ حسن انجام۔ لوگوں نے آپ سے کسی مال کا کبھی طلب کیا؟ فرمایا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کو اس شہرت نے کہاں لا کھڑا کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ کچھ نہ تھا، جب جوش آتا تھا تو پھر آتے تھے۔ آخر ہر چیز کو دنیا میں بھول جانا سیکھ گیا اور لوگ حیرت سے بہت سی چیزیں یاد رکھنے لگے۔ دنیا کی محبت کو بھول جانا ہی اب کے مزاج کا حصہ تھا۔ جب وہ رات آئی جس کا انتظار تھا، اپنے ان لوگوں سے ایک پردہ ہٹا کر انہیں وہ روحانی نور و حرارت دکھا دی جو چہرے پر چھپی ہوئی تھی۔ اس وقت دین دار لوگ آئے اور پانی پر چل کر تکبیر کے ساتھ غائب ہو گئے۔ یہ وہی دن تھا جس کے لیے آپ نے ساری زندگی قربان کی تھی۔ حضرت دینار بن مالک نے اس کے بعد فرمایا کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔
अपने दुनिया को तलाक दे दी थी और फरमाया, जब दुनिया को छोड़ा तभी अल्लाह मिला, और जब अल्लाह मिला तो हर तलब खुद ही ख़त्म हो गई। इंतकाल के बाद लोग हज़रत को ख्वाब में देखते पूछा, क्या पाया? फरमाया, वही जो तुम्हें भी वदा किया गया है, अगर इखलास से इबादत करो, बावजूद इस के नफस कभी कभी तंग करता, मगर सब्र और ज़ब्त से नफस को मगलूब रखते। हज़रत हसन बसर के हम महब्बत थे और रियाज़त व करामात में बहुत शोहरत रखते थे।